بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سابق خاتون MNA کی درخواست ضمانت 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس میں منظور کر لی گئی ہے۔ صنم جاوید کی درخواست ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے۔ ختیجہ شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مزید کارکنان کو 29 کارکنان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسموک کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے بڑا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، چونکہ لاہور میں بہت برے حالات ہیں اور لوگوں کے لیے سانس لینا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، تو پنجاب حکومت نے نگران پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو 9 نومبر ہے اور وہ ویسے ہی چھٹی ہے، وفاقی حکومت نے بھی چھٹی کی ہوئی ہے اور یوم اقبال ہے۔ اسی طریقے سے جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے اس کو بھی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مارکیٹیں، اسکول، ادارے بند ہوں گے سرکاری، تاکہ جیسے کووڈ میں جو ہنگامی صورتحال تھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے لاہور میں بھی اور پورے پنجاب میں، اور یہ بیسیکلی جسٹس شاہد کریم صاحب کو اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے روزانہ کی بنیادوں پر، آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے دوران سماعت کہا کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی نسلوں کی فکر ہے۔ اب اس ماحول میں ہمارے بچے نہیں سانس لے سکتے اور یہ حقیقت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ موٹر وے پہ سفر کریں تو آپ کو کھیتوں میں دھواں نظر آئے گا، اور یہ صرف یہاں کا نہیں مسئلہ، ہمارے جو پڑوس میں بھارتی پنجاب ہے وہاں تو یہ زیادہ ایشو ہے، اور وہاں سے پھر جو دھواں ہے اور آلودگی ہے وہ پھر لاہور میں بھی آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں زیادہ نقصان تو ادھر سے ہوتا ہے۔ وہاں بھی یہ مسئلہ ہے۔ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں ان لوگوں سے جب سوال پوچھا گیا، وہاں میڈیا کے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ باقیات کیوں جلاتے ہیں، انہوں نے کہا جی کیا کریں ہم اس کو کیسے، انہوں نے کہا زمین میں اس کو دبا دیں، ہل چلا دیں۔ انہوں نے کہا ہم کہاں سے ڈیزل لیں اتنا مہنگا اور ہل چلائیں، یہ ہمارے پاس تو مشینیں ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے تو سب سے آسان کام ہے کہ ایک طرف سے ماچس کی تیلی لگا دو اور وہ پورا جہاں تک ہے اس کی باقیات ہیں وہ جل جاتی ہیں۔ تو اب ہم اگر 10 ایکڑ ہیں کسی کے، تو وہ 10 ایکڑ پہ ڈیزل پر اگر وہ ہل چلانا شروع کر دے یا اس کو زمین میں دبانا شروع کر دے تو اس میں ہمارے تو صرف ایک ہل چلانے کے 25 سے 30 ہزار روپے لگ جائے گا، تو ہم کہاں سے لیں؟ اب یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی کہ حکومتیں فیسیلیٹیٹ کریں، سبسڈی دیں۔ ہماری حکومتوں کا تو اس میں کوئی لینا دینے نہیں ہے، وہ تو اپنی مستی میں مست ہیں۔ یہی حالات یہاں پہ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک غیر قانونی جو فیکٹریاں ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو یہ باقیات جلائی جاتی ہیں۔ آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو دھواں نظر آتا ہے، تو وہ جیسے ابھی رائس کی، چاول کی کاشت ہوئی تو وہ اوپر سے کاٹ لیتے ہیں، یا گندم ہے وہ اوپر سے مشینوں سے کاٹ لیتے ہیں اور نیچے باقیات بچ جاتی ہے، اس کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہ دھواں ایسے دھواں بنتا وہ آلودگی بنتی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پورے پنجاب میں اسموگ ہے۔ وہ جو دور دراز کے شہر ہیں، اضلاع ہیں، میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ لیا، بکر، میاں والی، ان علاقوں تک بھی اسموگ پہنچ چکے۔ چلیں لاہور شہر کی تو سمجھ آتی ہے کہ آبادی اتنی ہو گئی ہے، ٹریفک ہے، فیکٹری ہیں، وہاں کون سی کوئی کھلے علاقے ہیں، لیکن اسموگ وہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو باقیات کو جلایا جاتا ہے۔ اب اس میں لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے پورے پنجاب میں کہیں بھی باقیات جلانے کا پتہ چلا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باقیات کو جلایا جا رہا ہوتا ہے اور ہماری انتظامیہ تو ہے نہیں، وہ تو اپنے VVIP کمروں سے نکلتی نہیں، اب ان کو VVIP گاڑیاں دے دی گئی ہیں تو وہ تو بس اسی میں ہی رہتے ہیں۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جس بھی پنجاب میں کہیں بھی اگر باقیات کو جلایا گیا تو اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور اس کو جو غفلت کا مرتکب ہوگا اس ضلع میں اگر باقیات کو جلایا جاتا ہے تو اس میں کارروائی ہوگی، اور میں ان سے اف اینڈ بٹ بھی نہیں سنوں گا، میں ان کو دفاع کا موقع بھی نہیں دوں گا، میں ڈائریکٹ توہین عدالت کی ان کو فرد جرم عائد کر کے سزا سناؤں گا، چونکہ اگر انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگ جائے تو تب جا کے مسائل حل ہوتے ہیں، نہیں تو کبھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ غفلت کے مرتکب ڈپٹی کمشنر کو سنے بغیر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، غفلت کے مرتکب ڈپٹی کمشنر کو ملازمت سے برخاست کرنے کی بھی کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے نگران پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں اور
ہر ضلع کے ڈی سی کو کہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ اب ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسانوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت مہنگائی نے ان کو اتنا رگڑ دیا ہے، ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، ان کو اتنی بچت نہیں ہونی جتنا باقیات جو ہے وہ اس کو زمین میں دبانے کے لیے جتنا پیسہ وہ اوپر مشینوں پر لگا دیں گے۔ تو کچھ سبسڈی دینی چاہیے کسانوں کو، کچھ سبسڈی دیں، یا ہر ضلع میں جو ڈی سی ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس ٹریکٹر بھی ہوتے ہیں، مشینری بھی ہوتی ہے، تو سرکاری سطح پہ پھر باقیات کے لیے حوالے سے 2-3 سال لگا دیں نا پیسے، کوئی قیامت تو نہیں آگی۔ باقی چیزوں پہ آپ تو ایسے اربوں روپے ایک آٹا اسکیم میں ہڑپ کر گئے ہیں، یہ جو ہمارے سرکار ہے، تو پھر عوام پہ لگائے، کسانوں پہ لگائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عمران خان کے سابق وزیر اعظم کے معاون برائے احتساب شہزاد اکبر سے اس معاہدے کے بارے میں دستاویزات طلب کی گئی ہیں، جن میں درج خفیہ تصفیے کے تحت برطانیہ سے تقریباً 14 کروڑ پاؤنڈز اور 4 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی منتقلی ہوئی۔ کابینہ ڈویژن نے سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی کو خط لکھا ہے، جو کہ لنڈن میں پاکستانی ہائی کمشنر کے ذریعے شہزاد اکبر کو پہنچایا جائے گا۔ شہزاد اکبر سے کہا گیا کہ وہ 5 دستاویزات فراہم کریں جن میں افراد یا اداروں اور غیر ملکی حکومت یا ایجنسی برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے درمیان معاہدے کی نقل بھی شامل ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ دستاویزات کابینہ ڈویژن یا کسی اور اتھارٹی کے پاس دستیاب کسی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ دستاویزات میں 6 نومبر 2019 کی رازداری کا تصفیہ بھی شامل ہے، جس پر شہزاد اکبر نے اس وقت کے معاون خصوصی کے طور پر حکومت کی جانب سے اور برطانیہ کے عدالت کے حکم پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت رقم ضبط ہوئی تھی، وہ جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ، اور جس کا مقدمہ عمران خان پہ کیا ہوا ہے جی، کہ وہاں سے تصفیہ کروا کہ عمران خان نے کوئی ٹرسٹ کے لیے زمین لی اور یہ سارا کچھ۔ حکومت نے یہ بھی وضاحت طلب کی ہے کہ ضبط شدہ رقم کو سپریم کورٹ کی جانب سے بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کراچی پر عائد جرمانے کے لیے کیسے ایڈجسٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ نیشنل بینک آف پاکستان نے ملک ریاض کی بہو مبشرہ علی ملک سے تصفیہ کے معاہدے کی کاپیاں فراہم کرنے کو کہا ہے، جس کے تحت انہوں نے مبینہ طور پر لنڈن میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے نومبر 2019 میں 3 کروڑ 29 لاکھ پاؤنڈ پاکستان بھجوائے تھے۔ اس طرح فارچون ایونٹ لمیٹڈ کی جانب سے اسی مہینے میں 7,07,522 پاؤنڈز اور ملک ریاض کی بیوی بینا ریاض اور بیٹی ثنا سلمان کی جانب سے 13.5 لاکھ پاؤنڈز پاکستان بھیجے گئے۔ دسمبر 2019 میں یہ پھر پوری تفصیل ہے، چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ کھل چکا ہے، بیریا ٹاؤن عمل درآمد کیس جو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 460 ارب روپے کہا تھا بطور جرمانہ جمع کروانا تھا، اور انہوں نے صرف ابھی تک 60 ارب کے قریب جمع کروایا، اور اس میں وہ رقم بھی شامل ہے جو تصفیہ ہو کے آئی تھی برطانیہ سے، ان کی جو منی لانڈرنگ کی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب چونکہ اب انہوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹیں جمع کروانی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایکٹیو ہو گیا۔ ختیجہ شاہ ٹویٹس کے ذریعے مبینہ طور پر لوگوں کو اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام میں ختیجہ شاہ کی ضمانت بعد اس گرفتاری پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری ہوا، اور آج عدالت میں پیش ہونا تھا، اور ایف آئی اے نے آج ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد نواز نے تحقیقاتی افسر کو حکم دیا کہ مقدمہ کا ریکارڈ پیش کیا جائے، اور مقدمے کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا، اور عدالت نے 11 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ ختیجہ شاہ کی درخواست ضمانت جو ایف آئی اے کی درخواست ضمانت ہے اس کو 11 نومبر کے لیے ملتوی کیا ہے، 11 نومبر کو اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے حوالے سے 29 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ شناخت پریڈ کے لیے جناح اس مقدمہ میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی 860 لوگوں کی لسٹ بنا لی ہے، جو جیو فینسنگ کے ذریعے، جو اس وقت ویڈیوز کے ذریعے جو وہاں پر موقع پر موجود تھے جناح ہاؤس کے آس پاس، اس جلاؤ گراؤ میں یہ گرفتاریاں سامنے لائی جا رہی ہیں، اور اب ان کا کہنا ہے جی کہ مزید جو گرفتاریاں ہیں ان کو کیا جا رہا ہے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ
الزام لگا رہی ہے کہ جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، کوئی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کوئی بھی کارکن ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کو یہ گرفتار کر رہے ہیں، اور یہ ہے ان کا لیول پلینگ فیلڈ۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سابق ایم این اے روبینہ جمیل کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے منظور کر لی۔ جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں سماعت ہوئی اور عدالت نے 9 مئی واقعات میں روبینہ جمیل جو سابق ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی ضمانت منظور کی۔ عدالت نے سابقہ جو ایم این اے ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے روبینہ جمیل کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا بھی حکم دیا۔ 9 مئی جلاؤ گراؤ کیسز میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کچھ مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی تھی دہشت گردی عدالت سے، اور جو بقیہ مقدمات تھے اس میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ صنم جاوید جن کی توہین عدالت کی درخواست 10 نومبر کے لیے ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور پہلے ان کے خلاف صرف 2 مقدمات تھے، دونوں مقدمات میں ضمانت ہوئی، تو تیسرے مقدمے میں گرفتار کیا جو راحت بیکری کے سامنے، تو اس جو جلاؤ گراؤ تھا اس میں ان کو ڈسچارج کر دیا، تو چوتھے مقدمے میں نون لیگ ہاؤس حملہ کیس اس میں گرفتار کر لیا، جس میں عدالت نے مسلم لیگ نون کو آفس جلانے کے مقدمے میں جج ارشد جاوید نے صنم جاوید کی درخواست منظور کر لی۔ 4 مقدمات سے وہ بری و ذمہ ہو گئی۔ عدالت نے صنم جاوید کی درخواست منظور کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کی عوض ان کی ضمانت منظور کی ہے۔ ان کو وہ کل اپنی روبکار جاری کروائیں گے اور ضمانتی مچلکے جمع کروائیں گے، اور امید یہ ہے کہ کل ان کو ہر صورت رہا کر دیا جائے گا، چونکہ پولیس کو پتہ ہے کہ ان کے توہین عدالت کی درخواست پر 10 نومبر کو سماعت ہے۔ اب کیا کوئی ایف آئی اے جیسے ختیجہ شاہ کے خلاف جب 9 مئی کے مقدمات ختم ہوئے تو یہ لے کے آ گئے ایف آئی اے کو، کیا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔